اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آبشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں پروگرام میری آواز کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج موجود ہے ایبٹ آباد کی جانی مانی سیاسی شخصیت جناب سردار شیر بہادر صاحب۔ سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تحصیل ایبٹ آباد جو ہے اس کا حلقہ بہت بڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ تحصیل ایبٹ آباد کا جو آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے آپ کی بھی یہاں پہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آپ بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ شکریہ ناصر بھائی صاحب۔ بات یہ ہے کہ چہمہ گوئیاں نہیں ہیں، میں تو بالکل فیلڈ میں ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ علاقہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں 31 یونین کونسلز ہیں اور تقریباً 130 ولیج کونسلز اور نیبرہڈ کونسلز ہیں، تو بہت بڑا حلقہ ہے، انتہائی دشوار گزار علاقے ہیں، لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا مشکل ہوگا، موسم بھی فیوریبل نہیں ہے، سردیاں ہیں، ان علاقوں میں موسٹلی برف باری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے پاس پہنچیں گے، اپنی آواز پہنچائیں گے، اپنا منشور پہنچائیں گے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ چونکہ اتنا بڑا ایریا ہے اور سارے ایریے کو کور کرنا، آپ کیا کسی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے یا آزاد امیدوار ہیں؟ میں نے تو اناؤنس کیا میں آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، فی الحال تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، میں اعلان ہی کر چکا ہوں کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہمارا جو اسپیشلی کے پی کے میں ہمارا جو ہزارہ زون ہے، اس میں پی ٹی آئی اور نون لیگ ہمیشہ آمنے سامنے رہی ہیں اور ان کا کانٹے کا مقابلہ رہا ہے، تو اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کے بھی 2 کینڈیڈیٹس آئیں گے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کو ایک ڈس ایڈوانٹیج جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ آلریڈی یہاں سے پچھلا الیکشن جو ہے وہ جیت نہیں سکی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں جب آپ آئیں گے اور اگر آپ بغیر پارٹی کے آتے ہیں تو کیا آپ اپنے اس پورے حلقے کے اندر کوئی ٹیم مرتب کر رہے ہیں کہ جیسے تحصیل ممبران کے لیے، یا اس حوالے سے کوئی تیاری آپ کی وہ بھی جاری ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جی، اب پارٹیوں کا آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ریسنٹلی یہ ہری پور میں الیکشن دیکھا ہے، دونوں پارٹیاں بھی موجود تھیں لیکن آزاد امیدوار الیکشن جیت گیا، اور کے پی میں اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں تو آزاد امیدوار جو ہیں ان جیتنے والوں میں ان کی میجارٹی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیوں پہ لوگوں کا، عام عوام کا عدم اعتماد ہے، جس کی وجہ سے لوگ آزاد امیدوار کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بتائیے گا، ابھی دیکھیں کہ جو ہمارا الیکشن آ رہا ہے اس میں اس وقت کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر آپ یہاں پہ جیت جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ مختلف اچھے لوگوں کا بھی آپ کے ساتھ اشتراک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آزاد حیثیت سے آپ کو فنڈز کے حوالے سے دشواری نہیں ہوگی جیسا کہ آپ کے ساتھ پچھلے دور کے اندر ہوا؟ دیکھیں، اگر آپ پورے کے پی کا اندازہ لگائیں، جو فرسٹ فیز کے الیکشن ہے اس میں میرا خیال کوئی 12-13 سیٹیں ٹوٹل پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، تو باقی تو سب دوسری جماعتوں سے ہیں یا آزاد ہیں۔ تو یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی وزیر اعلیٰ کے کوئی جیب سے اس کے ذاتی پیسوں میں سے ہم پیسے نہیں مانگتے، یہ ایک پروونشل فائنینشیل ایوارڈ بنتا ہے، اس میں تمام ڈسٹرکٹس میں اس کی آبادی اور اس کے رقبے کے لحاظ سے یہ فنڈز تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے لیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہوپفلی اس میں ہے کہ ایبٹ آباد جو ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ آپ ضلع ناظم بنے اور آپ کی اسٹرگل جو تھی وہ ہمارے سامنے تھی، بلکہ ہم کئی دفعہ آپ کے ساتھ اس میں رہے۔ ہوپفلی آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آنے والے جو وقت ہے اس وقت کے اندر انشاءاللہ اس دفعہ ایبٹ آباد سٹی کو نہیں بلکہ اس کے جو گرد و نواح ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا، ہماری جو تحصیل گورنمنٹ بنے گا۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں 70% جو ہے وہ دیہی آبادی ہے، جو گلیات ہے، سرکل کپوٹ ہے، 30% میرے خیال میں یہ شہر کی آبادی ہے، تو ہر طرف چاہے شہر میں ہو یا دیہی علاقوں میں ہر طرف عوام موجودہ نظام سے، موجودہ حکومت سے، موجودہ جو حکومت کے نمائندے ہیں ان سے متنفر ہے، اس لیے کہ وہ اس علاقے کے لیے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ ہماری یونین کونسلز کے لیول پہ بچوں کے لیے سپورٹس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بالکل پاسبل نہیں ہیں، آپ نے اپنے دور کے اندر بہت سٹرگل کی ہے اس کے لیے، ہم آپ کو دیکھتے رہے، تو کیا آپ کے ابھی پلانز کے اندر کیا چیز موجود ہے آپ کے منشور کے اندر؟ کیونکہ آج ہمارا آپ کا یہ جو میسج ہے ہمارے چینلز کے ذریعے یہ آپ ڈور ٹو ڈور جائے گا کہ لوگوں کو ابھی آگے آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو سیاسی ایکٹیویٹی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ان کی اجارہ داری ہے
جس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں، جن کی حکومت ہے 8.5-9 سال سے کے پی کے اندر، اور لوگوں کو کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے اور پھر بھی لوگوں کے حاکم بنے ہوئے ہیں. تو سیاسی اسٹرگل ہماری یہ ہے کہ ان کی سیاسی اجارہ داری کو ختم کریں اور اقتدار میں ان لوگوں کو لائیں جن میں یہ اہلیت ہو اور جن میں یہ جذبہ ہو کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. دوسری جو علاقے کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے اندر آپ سب سے چھوٹی مثال یہ لیں کہ ہمارا جو تحصیل حویلیاں سے ہمیں ملانے والا شہرہ ریشم پہ مین پل ہے ایوب پل، وہ ڈیمیج ہو گیا 6 مہینے پہلے. کیا ان حکومتی نمائندوں نے کوئی کوشش کی ہے کہ اس پل کو اس کی جگہ نیا پل بنا دیں؟ اگر وہ دوسرا چھوٹا پل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو کل تو ہم تحصیل حویلیاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ پوری شہر ریشم ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. ایبٹ آباد کے اندر تو کوئی میگا پروجیکٹ ہی ابھی تک نہیں آیا. ایک دم توڑ جو بائی پاس ہے، اس کا 6 دفعہ تو پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت افتتاح کر چکے ہیں، ابھی تک یہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا. ایبٹ آباد کے اندر لوگوں کو صحت کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں جتنا بھی یہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، کوئی بی ایچ یوز نہیں ہے. اگر کہیں پہ ڈسپینسری ہے تو دوائیاں نہیں ہیں، اگر کہیں بی ایچ یو ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے. یہ تو ٹوٹل فراڈ کا نظام ہے. ایبٹ آباد بائی پاس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ایبٹ آباد بائی پاس کے اوپر بہت ساری سیاست ہو چکی ہے، اس حوالے سے اگر آپ آتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایبٹ آباد بائی پاس جو ہے وہ ایک زمانے میں جو یہ مرکزی حکومت کا، اب جو مرکزی حکومت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے جو ایم این ایز ہیں وہ بات کریں نا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جی عمران خان سے آج سے کوئی 2 سال پہلے کی خبر ہے کہ جی منصیر روڈ کے لیے ہم کوئی 11.5 ارب روپے کے فنڈز ہم نے منظور کرا لیے. وہ ہمیں بتا دینا وہ فنڈز کہاں پہ ہیں، وہ 11 ارب روپے کے فنڈز کہاں پہ ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپنی جیبیں بھرو. آخری میسج آج کے ہمارے پروگرام کے حوالے سے لوگوں کے لیے آخری میسج کیا ہے؟ لوگوں کے لیے میسج ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خودداری کا مظاہرہ کریں، ان کے ٹاؤٹ نہ بنیں، آزاد ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آزاد کریں، اپنی طاقت کا احساس کریں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے سردار شیر بہادر صاحب، اور جو بتا رہے تھے کہ ایبٹ آباد کے لیے ان کے آگے پلانز کیا ہیں، اور انشاءاللہ یہ تحصیل ناظم کے لیے بحیثیت آزاد امیدوار ابھی تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ناصر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.